مجھے انتہائی اہم ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت کو اب جس نے کی اتنی نالائقیاں کی ہیں اب وہ اس اسمبلی کو درست تو کر رہی ہے، اور جیسا کہ حکم دیا تھا چیف جسٹس صاحب نے اس کی تصحیح کر کے اس کو بہتر بنا کے کل عدالت کے سامنے پیش تو کیا جائے گا، لیکن حکومت بہرحال اس بات پر اب قائم ہے۔ عمران خان صاحب، حکومت، اور ظاہر ہے کہ اس سے منسلکہ امور کے حوالے سے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت ہر صورت میں چاہتی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایک دوسری مدت کے لیے کل شب کے بعد سے اپنی دوسری مدت شروع کر دے۔ اس پہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے عمران خان اور حکومت تیار نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے اب اگر کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکومت کی اسی قسم کی کسی نالائقی کے بعد سپریم کورٹ مجبور ہوتی ہے، کوئی منفی فیصلہ آتا ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق حکومت نے ایک پلان تیار کر لیا ہے جس کے ذریعے ایک صدارتی آرڈیننس تشکیل دیا گیا ہے۔ اس صدارتی آرڈیننس میں اس معاملے سے جڑے تمام جو مسائل ہیں جو کہ سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران سامنے آئے ہیں ان کو سمویا گیا ہے، ان کا حل نکالا گیا ہے، قانون میں ترمیم کی گئی ہے، اور اس حوالے سے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس نئے سلسلے کو جاری کر دیا جائے گا۔ اس صدارتی آرڈیننس کے تحت جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک نئی مدت کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیا جائے گا، یا ان کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی جائے گی، اور اس طرح سے پھر یہ معاملہ ایک نئے قانون کی صورت میں جاری ہو جائے گا، اور یہ آرڈیننس ہوگا جو کہ جاری ہو جائے گا، مگر یہ فال بیک پوزیشن ہے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکومت کی منشا کا فیصلہ کل نہیں آتا۔ یہ ہماری اطلاعات ہیں، اور اس حوالے سے بہرحال حکومت کی پہلی کوشش یہی ہے کہ اس دفعہ کوئی غلطی نہ ہو، اور کل چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کورٹ نمبر 1 کی جو حکم ہے، جو اس کی ہدایات ہیں، اس کے حوالے سے جو کل دستاویز جائے وہ تسلی بخش ہو، قانونی طور پہ مکمل ہو، اس میں سقم نہ ہو، اس میں کوئی اور غلطیاں نہ ہوں، اس میں نااہلی شامل نہ ہو، اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس سلسلے میں تسلی ہو جائے۔ مگر تسلی نہیں بھی ہوتی ہے تو یہ وہ میٹر ہے کہ جس میں حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، مگر اس نے یہ تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ پلان بی تیار کر لیا گیا ہے۔